اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ معلم نے اس امت کو جو سمجھانے کا انداز اختیار کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا جو انداز ہے اس انداز کی بھی دور دور تک کوئی آپ کو نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ جب ہم نے اس موضوع پر تلاش شروع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے سمجھاتے تھے، آپ کے سمجھانے کا انداز کیا ہے، تو اس میں سب سے بڑی ہمیں جو نشانی ملتی ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتے۔ کوئی نہ کوئی بات ہوتی تو کسی مثال کے ذریعے سے اسے سمجھایا جاتا۔ جب ہم ان مثالوں کی تلاش میں نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مثال کے ذریعے سے سمجھاتا۔ تو وہاں جانے سے پہلے یہ سب سے اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو مثال سے سمجھایا ہے، قرآن میں کون کون سی مثالیں ہیں۔ تو امثال حدیث سے پہلے ہم نے امثال القرآن کو سمجھنے کا ایک سلسلہ ہم نے کہا کہ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے، قرآن میں اللہ نے کیسے کیسے مثالیں دی۔ پھر ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہمارا کل کا ایک لیکچر تھا اعجاز قرآن پہ کہ قرآن کیسا معجزہ ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے پہ تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے علم میں تو صرف ایک کتاب ہے، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی کا کوئی فہم نہیں ہے، عربی کی کوئی سمجھ نہیں ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کے جو معجزات ہیں ان کو جمع کیا۔ تو پہلے ہم اس قرآن کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کیا اور فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور آپ دیکھیے جبریل امی آتے ہیں قرآن کی آیات لے کر، جبریل قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ قرآن کی آیات کی ساتھ ساتھ تلاوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو اپنے محبوب کا اتنی سی تکلیف، اتنا سا بھی مشقت میں ڈالنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آئیں تو جبریل کو پڑھنے دیا کریں، جبریل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، جبریل سنا کر چلا جائے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ کیوں حرکت دیتے ہیں اپنی زبان کو، آپ کیوں حرکت دیتے ہیں اپنی زبان کو کہ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ محبوب اس کو آپ کے سینے میں جمع بھی ہم کریں گے، اس کا بیان بھی ہم سکھائیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، تو معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ معجزہ ہے جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، بعد والوں کے لیے وہ معجزہ نہیں تھا۔ مثلا ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے کہ قوم والے ان کے پاس آئے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کر کے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مرے ہوئے پر لگانا اور مرے ہوئے کا خود بتانا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا، یہ معجزہ ہے کہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے اگلا بندہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلی، پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا یہ معجزہ ہے، لیکن یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا۔ اسی طرح ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے رب فرما رہا ہے محبوب ہم نے تو آپ کو سراپا معجزہ بنایا ہے،
کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5۔ ہم نے آپ کے لیے معجزات کی حد مقرر نہیں کی، سر سے پاؤں تک آپ کو معجزہ بنایا۔ لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معجزات صرف اس دور کے لوگوں تک تھے، ہم تو محروم رہے۔ مثلا وہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں حضور رحمت عالم کی رحمت کا، فرمایا پانی کسی کے پاس کوئی بچا کھچا ہے تو لے آئے۔ وہ ایک چھوٹے سے لگن میں ٹب میں پانی لایا گیا، حضور رحمت عالم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ چٹان سے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ اس دور کے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معجزہ بیان کیا گیا اور صحابی کہتے ہیں یار میں اب حدیث کو اپنے لفظوں میں ذکر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جس طرح آپ اور میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہارے دادا کیسے تھے، تمہیں پتہ ہے تمہاری دادی کیسی تھی، تمہیں پتہ ہے تمہارے نانا کیسے تھے، تمہاری نانی کیسے، ہم یہ باتیں بتاتے ہیں۔ یا بعض اوقات ہم اپنا ہی ذکر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، ہے نا؟ تو ہم اپنی کوئی نہ کوئی بہادری کا واقعہ، کوئی قصہ اپنی اولاد کو سناتے ہیں اور بڑا خوش ہو کے سناتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور علیہ السلام کے واقعات سناتے ہوں گے ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہو، اس جملے میں اس کیفیت کو سمجھنا ہے کہ جب وہ صحابی فرمانے لگے فلاں موقع پر ایسا ہوا پانی نہیں تھا، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ میں کسی کے پاس کوئی ہے تو وہ لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پھر سارے لوگوں نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، جانوروں نے بھی پیا۔ اب جو سننے والے تھے انہوں نے حیران ہو کے پوچھا انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، اچھا کتنے لوگ تھے؟ اب جب اس نے یہ سوال کیا تو جو صحابی نے جواب دیا وہ اس سے بھی بڑا شاندار ہے، کہا ہم لاکھ بھی ہوتے تو کافی ہوتا۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت، ہم لاکھ بھی ہوتے تو کافی ہوتا، ہم تو تھے ہی 1500، ہم تو تھے ہی 1500۔ اب کائنات میں وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، ہم تو کسی کی ایڑی سے نکلا ہوا جو پانی ہے، سمجھے؟ ہم تو کسی کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دست مبارکہ سے نکلا ہوا پانی انہوں نے پیا ہو۔ ہم محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے محبوب کی رحمت سے کائنات کے کسی فرد کو محروم نہیں رکھا، بصورت قرآن جو معجزہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور ایسا جیتا جاگتا معجزہ کہ جو یہ دعوت دیتا ہے لاؤ اس جیسی کوئی کتاب، لاؤ اس جیسی کوئی صورت، لاؤ اس جیسی کوئی مثال اگر تم سچے ہو۔ پھر ایسا چیلنج کہ قرآن کہتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں جنوں کو بھی لے آؤ، سارے جن و انس کو جمع کرو، اس کی مثال لے کر آؤ۔ ایسا دعویٰ آج تک کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب دی، پہلے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کے معجزات ذکر کیے۔ آغاز میں ایک جملہ، قرآن کریم اتنی فصاحت و بلاغت، اتنی گہرائی، ایسا سمندر کہ اس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، زمانہ جاہلیت میں مرنے کے لیے، موت کے لیے 24 قسم کے الفاظ ذکر کیے جاتے تھے۔ مرنے کے لیے کتنے الفاظ تھے؟ 24 الفاظ۔ یعنی یہ زبان کی فصاحت ہے کہ زبان میں گھوڑے کے، ہاتھی کے، سانپ کے 100 نام ہیں، اتنی فصاحت و بلاغت ہے عربی زبان میں۔ تو موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے 24 الفاظ ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان 24 سے ہٹ کر ایک نیا جملہ استعمال کیا۔ عرب والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ 24 کے 24 الفاظ جو تھے، مثلا ہلاک ہونا، فنا ہونا، اس کے ساتھ اور بہت سارے معاملہ، اب وہ عربی الفاظ ہیں، وہ
آپ کی سماعتوں پر، ہماری سماعتوں پر بڑے بھاری گزریں گے، صرف یاد رکھے جائیں 24 الفاظ۔ قرآن نے ان 24 الفاظ کو استعمال نہیں کیا، کیوں؟ ان 24 الفاظ میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک عقیدہ تھا کہ انسان مر گیا، اب ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی زندگی نہیں۔ قرآن نے جب ذکر کیا تو قرآن نے لفظ وفات ذکر کیا۔ 24 الفاظ تھے عرب والوں میں جو موت کے لیے کہے جاتے تھے، قرآن نے مرنے کے لیے ذکر کیا تو فرمایا قل یتوفاکم، تمہیں فوت کون کرتا ہے؟ تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ تمہیں فوت کرتا ہے۔ اب فوت کا معنی جو محدثین نے لکھا کہ کسی چیز کا پورا دیا جانا، توفا وفا، کسی چیز کا پورا دیا جانا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو پورا وصول کر لینا۔ وفات سے قرآن نے یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ یہ زندگی کی فنا نہیں ہوئی، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں تم داخل ہو گئے۔ تو 24 الفاظ کے بالمقابل قرآن نے ایک ایسا لفظ ذکر کیا کہ عرب والے بھی حیران ہو گئے۔ تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ قرآن کی گہرائی ہے۔ اب جو قرآن کے جو معجزات ہیں ان کو مختصراً ذکر کریں۔ سب سے پہلا قانونی معجزہ، اعجاز قانونی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے قوانین دیے جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے اعتبار سے قابل قبول ہے۔ 1400 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے والد نے یا ہمارے دادا پردادا نے کوئی چیز ہمارے لیے بنائی، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ آج کے لوگوں کے لیے استعمال والی نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے جو قانون دیا ہے وہ قانون رہتی دنیا تک کے لیے دنیا والوں کا فائدہ بنتا رہے گا۔ قانونی اعجاز، اور وہ قانونی اعجاز کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ماں کا حصہ اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، یہ اولاد کا حصہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ یہ پہلا معجزہ کہ قانونی اعتبار سے یہ کتاب معجزہ، کہ وہ باتیں جو دنیا میں لڑی جاتی ہیں جائیداد کی خاطر، دیوانی کے کیس چلتے ہیں، سال ہا سال چلتے ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنے عدل کے ساتھ کہیں وراثت کی تقسیم دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی جو قرآن میں بیان ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں اعجاز قانونی، لیجسلیٹو میریکلز۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لفظوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عرب والوں کو دیکھیں، ان کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بیان ہوتی ہے، آپ حرم میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کو قرآن سمجھ آ رہا ہو۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، آج بھی قرآن دلوں پر اتنا ہی اثر کرتا، بشرطے کہ کوئی سننے والا ہو تو اس کے اوپر آج بھی کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ قرآن کا دوسرا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے۔ تیسرا، قرآن کریم نے سیاسی طور پر لوگوں کو ایک ایسا قانون اور منشور دیا کہ وہ عرب معاشرہ جو متفرق طور پر تھا اس سب کو جمع کر دیا۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز سیاسی طور پہ۔ پھر قرآن نے ایک منشور دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مجلس شورا کا، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، اس نعمت سے اللہ نے دشمنوں کو بھی بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ قرآن کا معجزہ۔ پھر اس کے بعد غذا کا معجزہ، غذائی اعتبار سے نیوٹریشنل میریکلز، اعجاز غذائی۔ 2 لفظوں میں، کلو وشربو ولا تسرفو، ٹوٹل 3 لفظ ہیں۔ پورا طب کا، میڈیکل کا جو سارا مسئلہ ہے وہ ان 3 الفاظ کے گرد گھومتا ہے۔
آج بھی آپ کسی ماہر غذائیات کے پاس چلے جائیں تو اس سے بہترین اور مختصر حل پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا بھی قرآن کریم میں طب کہاں ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا بس ان لفظوں میں کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اس ایک جملے میں ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، کھانے میں بھی پینے میں بھی۔ جب آپ ان دونوں چیزوں میں اعتدال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے اے لوگوں کیا کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ صرف حلال نہیں کھانا، حلال کے ساتھ طیب بھی ہونا چاہیے۔ حلال بھی ہو طیب بھی ہو، یعنی ایک شے حلال ہے لیکن اسے حاصل کرنے کا ذریعہ حلال نہیں ہے تو پھر وہ شے حلال نہیں ہے۔ حلال بھی ہو، اسے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، تب وہ حلال بھی ہوگی۔ اور ہر حلال طیب نہیں ہوتا، ہر حلال طیب۔ مثلا ایک جانور ہے، مرغی ہے، کوئی بھی جانور ہے، چھوٹا جانور مرغی لے لیں، حلال ہے۔ اگر اس کو کوئی چوری کر کے کھاتا ہے، دھوکہ دہی سے لیتا ہے، اب وہ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ طیب نہیں رہی۔ تو قرآن نے پھر ہمیں ذکر کیا تم پر خون حرام، تم پر مردار حرام، تم پر خنزیر حرام۔ اب قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا کہ جب جانور ذبح کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے کہ اس کا خون سارا نچڑ جائے، وہ خون بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ سور میں، خنزیر میں یہ اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور قرآن نے 1400 سال پہلے ذکر کیا۔ یہ قرآن کا غذا کے اعتبار سے معجزہ۔ آج دنیا کا جو عالمی ادارہ ہے صحت کا، وہ انہی اصولوں کے اوپر مبنی ہے جو اصول قرآن نے 1400 سال پہلے دیے تھے۔ 4 معجزے ہو گئے۔ 5واں معجزہ قرآن کا کہ اس میں نظام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دیا کہ اس نظام میں آپ داخل ہو جائیں۔ زکوٰۃ کا ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کو اس زکوٰۃ کے نظام میں لا کر کھڑا کیا کہ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طور پر معاشرے میں نافذ ہو جائے تو کوئی بھی یہاں غریب نہیں رہے گا۔ سادہ سا نظام ہے۔ اور آج بھی اگر دنیا، یہ جو حکومتوں نے ہم پر ہر قسم کے طرح طرح کے ٹیکس لگا کر عوام کو پاگل بنایا ہوا نا، صرف زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا جائے تو یقین مانیے یہاں کوئی بھی مانگنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسا طبقہ مسلط ہے کہ جو اسلامی نظام کے برخلاف جو زکوٰۃ کا نظام تھا اس کو نافذ کرنے کے بجائے سودی نظام کو لا رہا ہے۔ اور سودی نظام کے بارے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کر کے کون سی قوم ہے جو فلاح پا سکتی؟ تو قرآن نے ہمیں نظام چلانے کا معجزہ دیا کہ ایسے ایسے لوگوں کو پھر اس نظام میں لایا جائے۔ اس نظام کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ سارے اللہ نے درجہ بندی کر دی۔ یہ ہے سسٹمیٹک میریکلز، نظامی اعجاز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جامع معجزہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شامل کر لیا، کمپریہنسو میریکلز۔ آپ دیکھیے ایک کتاب ہے، 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر شعبہ اس کے حوالے سے اللہ نے اصول بیان کر دی۔ آپ نماز دیکھ لیں، عبادات کا معاملہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب اس کتاب میں۔ آپ سیاست دیکھ لیں، عدل، مجلس شورا، سب اس قرآن کریم میں۔ آپ زندگی، معیشت دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سود کو حرام کرنے کا معاملہ ہے، حلال کمانے کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاقی تربیت ہے، جھوٹ نہیں بولا جائے گا، غیبت نہیں کی جائے گی، کسی کو طعنہ زنی نہیں کی جائے گی۔ ایک کتاب میں سب چیزوں کو جمع کر دیا جانا۔ اس قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ اور یہ کتاب نازل کس پر ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا ہر شعبہ
آپ کو اس ذات میں نظر آئے گا، آپ کو کمانڈر کی صورت میں، مجاہد کی صورت میں، بادشاہ کی صورت میں، دنیا کے ہر رشتے کی صورت میں آپ کو وہاں رہنمائی ملے گی۔ یہ ہے اس قرآن کا اعجاز۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ساتواں، کہ قرآن کریم نے ایسی ایسی خبریں بیان کی جو اس وقت سننے میں بڑی عجیب لگتی تھی، لیکن جب ان کا ظہور ہوا تو دنیا والے حیران ہو گئے کہ قرآن نے تو یہ بات آج سے کئی سال پہلے بیان کر دی تھی کہ ایسا ہونا ہے۔ اس وقت جب یہ کہی گئی تو لوگ حیران ہوتے تھے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اسی طرح جب غزوہ خندق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کدال پکڑی تھی، جو چٹان توڑنے کے لیے جو آلہ پکڑا تھا، کدال پکڑی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی ضرب ماری تھی، دوسری ضرب ماری، تیسری ضرب ماری، تو حضور نے فرمایا مجھے ایران بھی دے دیا گیا، مجھے روم بھی دے دیا گیا، کیسر و کسریٰ کے دربار بھی مجھے، سب کا سب مجھے دے دیا۔ وہ بڑا حیران ہوتے ہیں، خود خندق کھود رہے ہیں اور بشارتیں دے رہے ہیں کہ وہ بھی فتح ہو گیا، وہ بھی فتح ہو گیا۔ ارے یہ تو جب حضور آئے تھے، حضور کی والدہ ماجدہ نے دیکھ لیا تھا کہ قصور کے، کیسر و کسریٰ کے جو محلات ہیں وہاں تک چلا گیا معاملہ، وہ تو حضور کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو یہ قرآن کا غیبی اعجاز ہے۔ پھر اس کے بعد آٹھواں اعجاز، لوگوں کو اپنے اندر، لوگوں کو کھینچنے کا۔ ایسی کتاب 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، لوگ اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تشریح لکھی جا رہی ہے، اس کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی مفسر یہ دعویٰ نہیں کرتا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی اب اس تفسیر کے بعد کسی اور تفسیر کی حاجت نہیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ۔ قرآن کا اسلوب دلوں کو کھینچتا ہے، انسانی دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کفار مکہ ہم دیکھتے ہیں، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور چوری چوری کفار مکہ، جو مکہ کے کافروں کے سردار تھے، وہ 3 سردار چوری چوری سن رہے ہیں۔ ساری رات گزر گئی، حضور پڑھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ جنہیں سمجھ آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ قرآن کی تلاوت کا ایسا اثر انسان پر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسا بہاؤ ہے، ایسا فلو ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہر صورت میں آپ دیکھیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ایسا بہاؤ۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز انجذابی، اٹریکٹیو میریکلز۔ اب ساری رات گزر گئی، صبح ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تم بھی یہاں پہ ہو؟ اچھا آج وعدہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں ہوگا، ایسے دوبارہ ایسے نہیں ہوگا۔ اب رات ہوئی تو پھر سارے چوری چوری پھر پہنچ گئے اور ہر ایک سمجھ رہا تھا صرف میں آیا ہوں، دوسرا کوئی نہیں آیا۔ رات ساری پھر گزر گئی، پھر قرآن سننے میں مشہور ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر آمنا سامنا ہو گیا، اچھا اب نہیں کوئی بھی آئے گا۔ تیسری رات پھر کافر جمع تھے، چوری چوری قرآن سن رہے تھے۔ تو قرآن میں ایسا اثر ہے کہ وہ سننے والوں کو اپنے جانب متوجہ کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت ہو اور چاہے اس کی سمجھ آ رہی ہو، چاہے اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، غیر مسلم معاشرہ بھی اس کی سماعت سے، اس کی آواز سے وہ متاثر ہوتا۔ پھر 9واں اعجاز کہ قرآن کریم نہ اشعار کی کتاب ہے، نہ واقعات کی کتاب ہے، اور قرآن کریم میں ایک واقعہ بار بار ذکر بھی ہو تب بھی اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ سننے والوں پر گرا نہیں گزرتا۔ اعجاز تالیفی۔ پھر اس کے بعد 10واں اعجاز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو توازن کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے بعد 11واں اعجاز کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی کو وحدت کے ایک رسی میں، وحدت کے ایک تار میں پرو دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تم سارے کیا ہو؟ بھائی بھائی۔ اور ایسے بھائی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر بلانا ہے تو سب کا ایک ہی لباس ہے، سب کا، لاکھوں لوگ، لاکھوں وہاں پر جمع ہیں، سب 2 چادروں میں،
کوئی تفریق نہیں، کسی رنگ کی تخصیص نہیں، کسی قوم کی تخصیص نہیں، کسی علاقے کی تخصیص نہیں، بڑا چھوٹا سب کے سب یہ قرآن کا ایسا اعجاز۔ اب یہ 11 قسم کے جو اعجاز ہیں یہ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو جو لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے کہ لاؤ اس کی مثل، لاؤ اس کی مثل اگر تم لا سکتے ہو۔ اور پھر قرآن فرما رہا ہے اپنے اگلوں کو بھی بلا لو، پچھلوں کو بھی بلا لو، سب کو بلا لو، سب جمع ہو جاؤ اور سب جمع ہو کر اس کام پر لگ جاؤ کہ اس قرآن کی مثل لے کر آنی ہے، لیکن لا نہیں سکو گے۔ اب بات مکمل کرتا ہوں۔ موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس زمانے میں جادو عروج پر تھا، اس زمانے میں جادو۔ اب موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کے بالمقابل جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانی دکھائی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ، دوسرا معجزہ پھر آ گیا۔ اب اسی ایک معجزے پر ذکر کرتے کہ وہ اپنی عصا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو اس نے جادوگروں کی جتنی رسیاں تھیں ان ساری رسیوں کو اس نے کھا لیا۔ یہ ہم جانتے ہیں نا سارے۔ اب وہ کون تھے؟ جادوگر تھے، اپنے زمانے کے ماہر ترین لوگ تھے، اس فن سے آشنا تھے۔ اب میں اور آپ تو جادو کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، بات کو سمجھیے گا، میں آپ تو جادو کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم جانتے نہیں ہیں تو نہ ہمیں رسیوں کا پتہ نہ ہمیں لاٹھی کا پتہ، ہم ان دونوں کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ لیکن وہاں جو جادوگر تھے وہ اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے۔ جب لاٹھی نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی ان کی رسیوں کو نگل لیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہاں سے آگے جادو نہیں چلتا، یہاں سے آگے جادو کا اختتام ہے۔ تو ان سب نے کہا ہم موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب جب ان جادوگروں نے ہار مان لی اور فرعون نے کیا کہا تھا، میں تمہیں کھجور کے تنے سے لٹکاؤں گا، انہوں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، ہم نے جو بات کہہ دی ہے اس بات سے پیچھے۔ اب وہ اہل فن تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے قرآن پیش کیا وہ اپنی زبان کے ماہر لوگ تھے۔ اب جب انہوں نے ہار مان لی تو اس کے بعد باقی کسی کی کوئی ضرورت اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی کہ جی میں نہیں مانتا۔ اس زمانے کے لوگ جو ایک وقت میں کئی سو اشعار، کئی سو شعروں پر مبنی قصیدہ کہہ دیا کرتے تھے، ان کے سامنے قرآن رکھا گیا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا نہیں، واللہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، چونکہ انہیں پتہ تھا۔ اب ہمیں تو یہی نہیں پتہ عربی گرامر کیا ہوتی ہے، ہمیں تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا علم نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں پہلے کوئی اس فن میں مہارت حاصل کرے، عربی زبان میں مہارت حاصل کرے اور پھر کہے کہ جی یہ کتاب معجزہ نہیں ہے، تو یہ معجزہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اہل زبان ہے، جو اہل زبان نہیں ہے وہ اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہاں سے جنوں کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ کہنے لگے آج تو ہم نے بڑی عجیب کلام سنا۔ اب وہ تو جا رہے تھے نا، جاتے جاتے ان کے کانوں میں پڑا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب کلام سنا، یہدی الی الرشد، یہ تو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا، ہم اس پر ایمان لائے۔ وہ جا رہے تھے، آئے اور اس پر ایمان لیا۔ جو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت سے واقف ہیں وہ قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو عربی زبان کی الف بے نہیں جانتے وہ کیا مانیں گے؟ تو پہلے قرآن کو سمجھا جائے کہ قرآن کیسا معجزہ ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پتہ چلے گا کہ یہ کلام اس ہستی پر نازل ہوا۔ تو ہم تو اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ عربی لوگ تھے نا اس زمانے کے، کیا تھا؟ فرمایا جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نکلے تب تک کھاتے رہو،
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہو جائے تب تک کھاتے رہو۔ اب عربی معاشرہ ہے، جس طرح ہم پنجابی جانتے ہیں، اگر ہمیں پنجابی میں کوئی بات کہی جائے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، اردو میں کہی جائے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، وہ عربی جانتے تھے۔ اب کیا کیا، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید ایک کالا، وہ رات ساری اٹھا کے دیکھیں سفید سیاہ سے سفید کب ہوتا ہے، سیاہ سے سفید کب ہوتا ہے، ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے رات بھی آ گئی، اس کے نیچے دن بھی آ گیا۔ سفید سے مراد، سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے، سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو وہ جو عرب معاشرے میں رہتے تھے وہ نہیں سمجھ سکے رسول اللہ علیہ السلام کی رہنمائی کے بغیر، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہمیں تو عربی کی الف بے نہیں آتی، ہم کیا دعویٰ کریں کہ جی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ تو کل قرآن میں جو مثالیں ہیں ان کو ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال دے دے کر بندوں کو سمجھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کیسے مثال دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔